السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا میرے اس جی ایف اسرار ریسرچ یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے بہادر سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کا جنم سن 1138 عیسوی عراق کے تخت شہر میں ہوا تھا، جو کہ بغداد کے قریب ہے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے بیت المقدس کو حاصل کیا تھا۔ بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے اور قبلہ اول بھی۔ بیت المقدس کی حفاظت کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوبی تھا۔ ان کے والد ڈیوائن شہر کے ایک بہادر سپاہی ہوا کرتے تھے۔ تو آئیے اب ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اگر بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ انہی کی خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کے ساتھ سیریا اور مصر کو بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے پھر سے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد کئی خلیفاؤں نے بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہا، پر وہ ناکامیاب رہے۔ پھر ایک ایسے جنگجو جس کا نام نور الدین زنگی تھا، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک ممبر بنوایا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ممبر بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس ممبر کو وہاں تعمیر کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک لڑکا جو صرف محض 21 یا 22 سال کے قریب تھا، جو بہت بہادر اور ان کے قریب تھا۔ اس لڑکے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور ان کا کوئی لائق وارث نہ ہونے کے کارن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تب مصر کے حالات بہت خراب تھے، اور دوسری طرف صلیبیوں کا ظلم فلسطین اور وہاں کے لوگوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ بیت المقدس کو حاصل کرے۔ صلیبی بہت شاطر تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایجنٹس مسلمانوں میں بنا لیے تھے۔ تبھی انہی ایجنٹس کے ذریعے جب انہیں پتہ چلا کہ ایک لڑکا جو صرف محض 22 سال کا صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنے کا جذبہ اور جنون رکھتے ہیں، تو اس وقت صلیبی بہت ڈر گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مقصد سے دور کرے۔ انہوں نے کبھی شراب کے ذریعے تو کبھی لڑکیوں کے ذریعے، پر وہ ناکامیاب رہے۔ آخر میں انہوں نے ایسیسنس کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملے بھی کروائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ تھے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ایک وقت آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر یروشلم کو حاصل کر لیا، اور ایک بار انگلینڈ کے کنگ رچرڈ دا لیون ہارٹ اپنی سینا اور فرانس کی سینا کے ساتھ مل کر جرمنی کے کنگ فریڈرک اپنی سینا کے ساتھ حملہ کیا، لیکن انہوں نے اپنی قابلیت اور بہادری کے دم پر اس جنگ کو بھی جیت لیا اور کئی سپاہیوں کو بندی بھی بنا لیا۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی سب تعریف کرتے تھے، وہ ایک رحم دل بادشاہ۔ یہی کارن ہے کہ آج بھی یورپ کے اتہاس میں ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ ایک بار جب انگلینڈ کے کنگ رچرڈ نے مسلمانوں کے اقرے کے قلعے کو جیت لیا تھا، تب اس وقت قلعے کے لیے جنگ کا اعلان ہوا۔ تب رچرڈ بیمار پڑ گئے، تب کوئی حکیم کی دوا کام نہیں آ رہی تھی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے حکیم بھیجا اور رچرڈ کا علاج کروایا، اور کئی دوائی اور فروٹس بھی بھیجے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ جنگ برابری کی ہونی چاہیے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کس کے ساتھ ہے۔ یہی فرق ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میں اور صلیبیوں میں، کیونکہ صلیبیوں نے جب راج کیا تھا تب مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی یہی سے پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے غریب عیسائیوں کو وہاں رہنے کی جگہ دی اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے اجازت بھی۔ اور حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ حج کرے، لیکن وہ نہیں ہو پایا، کیونکہ حج صرف اپنے پیسوں سے کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر کبھی پیسے خرچ نہیں کیے اور نہ ہی کبھی ریشمی کپڑے پہنے، وہ صرف اپنی سلطنت کے لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایوبی سلطنت کے دوران ہی
مصر میں سب سے زیادہ مدرسے اور ہاسپٹل کی تعمیر کروائی گئی تھی، اور ایسے بہت سے قانون ہیں جو ایوبی سلطنت کے دوران ہی لاگو ہوئے تھے، جو کہ اب تک بھی چلتے آ رہے ہیں۔ ایڈولف جو کہ مشہور ویگیانک رہ چکے، انہوں نے بھی اپنی پڑھائی مصر سے ہی حاصل کی تھی۔ ایوبی سلطنت کے ہی رہنے والے ابن البیتر نے 300 سے زیادہ دواؤں پر ریسرچ کیا تھا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محض 15 سال کی عمر میں ہی حفظ قرآن کمپلیٹ کر لیا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تب ان کے پاس کچھ درہم ہی پائے گئے، شاید اسی کارن ان کی تصویر بھی ان کے دوستوں نے کی تھی۔ وہ ایک ایسے سلطان تھے جن کی سب تعریف کیا کرتے تھے، شاید اسی کارن کچھ کرسچین اور جیوس نے بھی افسوس کیا تھا۔ جرمنی کے کنگ ولیم II نے بھی پیسے بھیجے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کو سجانے کے لیے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا فلسطین اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ شاید یہی کارن ہے کہ وہاں کے ہر بچے کی زبان پر یہی نعرہ رہتا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں اور ہم سب میں صلاح الدین ہے۔ سو گائز، یہ تھا میرا پہلا ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سو گائز، اگر آپ کو کسی کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو پلیز اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیں۔ جلد ملتے ہیں میرے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔